سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون ڈھونڈیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ تسبیح کہتی ہے صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیر۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔
پھر یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کاٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ نہ کر، منہ نہ کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹول، عار مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔
ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ درخت کا خزاں رسیدہ پتا جب پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ چڑچڑاتا ہے۔ یاد رکھو وہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ خزاں تم پر بھی آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اس کو خوش ہی رہنے دو۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن کریم سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیتے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہی ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ابن عشاء فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ محمد علی فرماتے ہیں کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں جس معاشرے میں ایک طبقے نے مذہب کو کاروبار بنا کر کمائی کی، تشدد کو اس معاشرے میں خوب فروغ حاصل ہوگا۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے
تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پالو گے۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادی ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہماری مشکلیں اور راستے اس وقت آسان ہوتے ہیں جب ہم پوری طرح اللہ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ تو میں خود ہی ہوں۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید نہ رکھ۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق، اور زندگی میں دونوں ہی ضروری ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن اور اسے برداشت کر لے۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔
جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اور اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کر سکتا تو وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں وہ مرے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، یقین مل ہی نہیں سکتا۔ حضور ہی کی محبت سے بات بنے گی اور ضرور بنے گی۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا اور امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ آنکھ کا آنسوؤں سے جاری ہونا اللہ کا قرب ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔
خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی ہو وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہو تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے۔ اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں گے اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ سخی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا دیا ہے۔ ہماری اپنی صفات ہی ہماری قبر کو خوشبودار بناتی ہیں۔ زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی میں ہی جلائے جاتے ہیں، کوئی نیکی رائیگاں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اور وہ رازق ہے، تو جو رزق بن کرے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہے تو رزق دینے والا ہوگا، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کسی کا رزق بن کر دے۔ اللہ تیرے دل کے کعبے میں مکین ہے، اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لو، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پھنسی ہوئی۔ اگر دل میں دنیاوی آرزویں ہیں تو تمہیں کعبہ کدھر سے ملے گا؟ پھر تو یہ دل بت کدہ بن گیا۔ اگر دل سے دنیا کی آرزو نکالو تو یہی کعبہ ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے خالی ہو۔ اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے۔ بدبخت نظاروں کا تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جہاں دو راستے ہو وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں بھی دکھائی ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے اللہ کے کچھ خاص بندے اس مقام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین اور رجیم ہو گیا۔
انسان حکم کی خلاف ورزی پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ اگر آنسو گناہ پر ندامت کا ہو تو بھی یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو، اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ کسی کے دل کی آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔